سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے اس بیان کو ختم کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں سب اعلان ہو گیا ہے، اب تو 5 منٹ ہی صحیح کچھ بات کہہ کے جاؤ۔ تو آپ لوگوں کی سنتیں جو ہیں وہ مؤخر کروا دیں، اس کے لیے پیشگی معذرت کر دوں۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فیصلے سے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ دنیا سجائی بنائی ہمارے لیے۔ فرمایا الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، سجائی گئی، اور بے شمار نعمتیں اس جسم کے اندر اور اس جسم کے باہر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، یعنی تمہاری قدرت نہیں ہے، چاہے ترقی کے کسی معیار پہ پہنچ جاؤ، نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکو گے تو شکر کیسے ادا کرو گے جب معلوم ہی نہیں تمہیں کہ کیا کیا نعمتیں تمہارے جسم میں ہیں اور کیا کیا نعمتیں اس دنیا میں ہیں تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرما دیا، یعنی انسان بنایا اور ایمان بھی عطا کر دیا کہ اگر یہ ایمان نہ ہو، یا زندگی ایمان پر نہ گزرے، یا موت ایمان پر نہ آئے، تو انسان ہونے کے فائدے سے زیادہ انسان کا نقصان ہو جائے۔ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں موجود ہیں، عقل کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل اور فضل، یہ دونوں چیزیں جو انسان کی دنیا میں ہیں وہ انسان کے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت، مہربانی اور کرم ہو تو ہمارے جیسے کم عقل لوگ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اب یہ دولت مل گئی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر نعمتوں کی تکمیل کر دی، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ اب اس سے زیادہ نعمت کیا ملے گی؟ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ موت بھی ایمان پر آ جائے۔ ایک ہی چیز ہے بس، اگر مرتے وقت تک ہم اس ایمان کو بچا کے لے گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے امتحان ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، وہ ہمارے اوپر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہیں، امتحان ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایمان، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ کسی ان کے مرید نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اتنے ولایت کے اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا اللہ میاں نے آپ کو، اب یہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، چاہیے کیا آپ کو؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت نے بس ایک چھوٹا سا جواب دیا تھا، ایمان پر خاتمہ۔ چاہت یہ نہیں ہے کہ ولایت مل جائے، چاہت یہ ہے کہ جب مرے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ نے حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا، آقا اللہ کو اپنے بندے کا کون سا حال پسند ہے؟ یہی فکر رہتی تھی صحابہ کرام کو، کون سی بات اللہ میاں کو پسند آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب موت آئے تو وہ میرا نام لیتا ہوا ہے، اللہ میاں کا نام لیتے ہوئے حالت میں اگر موت آ جائے، یعنی ایمان کے ساتھ موت آ جائے، اللہ کو سب سے زیادہ بندے کی یہی حالت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اب ہمارا مشن جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ موت بھی ایمان پر آ جائے۔ اب ہماری زندگی میں جتنے اعمال ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اسی کوشش سے۔
ہماری صبح کیسی ہوگی، ہماری شام کیسی ہوگی، ہماری اولاد کیسی ہوگی، پڑوسی کیسے ہوں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے کیسے ہوں گے، چھوٹوں کے ساتھ ہم کیسے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، اور دشمنوں کے ساتھ ہم کیسے ہوں گے۔ فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی گزرے گی تو اچھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی تو اچھی آخرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم کو یہ نعمتیں عطا کر دیں بنا مانگے ہوئے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، سب اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری کوشش ہونی ہے، کوشش ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مہربانی طلب کرنی ہے۔ کوشش میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، کوشش میں بھی اللہ کی مہربانی ہوگی، لیکن کوشش ہم کو کرنی ضرور پڑے گی۔ آج کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اور دنیا کے، اس کی وجہ سے مسلمان بہت اپنے ذہن میں فکر محسوس کر رہا ہے، اور وہ طبعی باتیں ہونا بھی چاہیے، فکر مند ہونا ہی چاہیے، لیکن راستہ کیا ہے، وے آؤٹ کیا ہے؟ راستہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا کام نہیں چلے گا۔ یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آج کل راتیں بڑی ہیں نا، راتیں ہو گئی نا بڑی رات، دن بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ، اس میں کیا مشکل؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حوصلے کو بلند رکھیں، ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حالات کا بدلاؤ، یہ چیلنج، یہ بے چینی، یہ لوگوں کے حملے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہیں، آپ ہیں۔ جس پیڑ پہ پھل ہوتا ہے پتھر بھی اسی پیڑ پہ آتا ہے۔ ہم پھلدار ہیں، ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے، اطمینان۔ وسوسے کو قریب مت آنے دینا، ہرگز قریب مت آنے دینا۔ یہ ہوا کا رخ، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آندھیاں ہیں، لیکن یہ آندھیاں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، استقامت کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے، مردوں کی طرح سے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ کوئی ڈرنے کی، کوئی بے چین ہونے کی، کوئی مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہوگا، اس نے امتحان میں ڈالا ہے، وہی نکالیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک ہی شرط ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، پورے داخل ہو جائیں۔ تو وقت کی تنگی ہے، ابھی سنتیں بھی پڑھنی ہے آپ حضرات کو، اور مجھے بھاگنا ہے، نکلنا ہے۔ تو آپ حضرات کا بہت شکریہ، ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ الہ العالمین مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو مغفرت و رحمت سے نواز دے، ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام کروں گا، آپ کو جواب دے دیجیے گا، ایسا نہیں ہوگا. السلام علیکم.